احترام سے اب جو ہے آپ بیان جو ہے سماعت فرمائیں۔ میں بلا تاخیر حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکہ نہ ہوتی، یہ محفل کون و مکہ نہ ہوتی جو وہ امام رسل نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام، نوجوانان ملت، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری موقرہ محترمہ مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے یہ تمام جذبات، اور جب سے جلسہ شروع ہوا اس وقت سے لے کے آپ رات، اس وقت تک رات کا حصہ پہنچ چکا ہے کہ آپ کے چہروں پر بھی 12 بج جائے گا، لیکن آپ انتظار میں ہیں ایک قداور شاعر کے، اس لیے جو ہے مزمل حیات کے، اس لیے آپ کے چہروں پر 12 ابھی نہیں بجا۔ مگر یہ بات آپ یاد رکھیے کہ یہ جلسہ جلسہ سیرت النبی اور مدح صحابہ، اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ اس جلسے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں میں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جن کے دلوں کے اندر تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت موجود ہے، جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی عظمت کو دل میں بساتے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ راستہ بتایا جائے، وہ طریقہ بتایا جائے، وہ راہ اختیار کرنے کے لیے بتایا جائے کہ جس راستے پہ چل کر اللہ انہیں نجات عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر اگر خوشی ہو تو یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر کوئی خوشی منائے، لیکن خوشی اس انداز میں منائے جیسے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے منایا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے،
جس طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا حضرت معاویہ اور تمام صحابہ کرام نے جس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشی کا اظہار فرمایا، جو طریقہ انہوں نے اپنایا، جو اصول انہوں نے اپنایا، جو ضابطہ انہوں نے اپنایا، اگر اس طریقے سے کوئی خوشی مناتا ہے تو کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہے گا، لیکن اگر اس طریقے سے ہٹ کر کے کام کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے آقائے نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کے اندر ولادت بسعادت ہو رہی ہے، آپ حضرت حلیمہ کی گود میں آ رہے ہیں اور دنیا کے اندر آپ پیدا ہو رہے ہیں اور مکہ المکرمہ کی سرزمین میں آپ تشریف لے آئے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور ادھر ایک باندی تھی جو باندی تھی جو ابو لہب کی باندی تھی۔ کون ابو لہب؟ وہ ابو لہب کہ جس کے بارے میں آتا ہے، وہ ابو لہب کہ جن کا شمار اسلام کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ابو لہب کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھی نگاہ سے نبوت کے بعد نہیں دیکھا ہے، وہ ابو لہب کہ جس کی بیوی بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ ابو لہب کہ جس کے بیٹے عتبہ عتیبہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے گستاخانہ الفاظ ادا کیے تھے، جس پر اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اتنا صدمہ آقا کو پہنچا کہ آقا نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط فرما دے۔ آخرکار ایک وقت وہ آیا کہ شیر نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا، وہ ابو لہب کہ جس کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن پاک کو پڑھیں تو آپ کو اما پارا کے اندر وہ سورت ملتی ہے جس کے اندر اس کا تذکرہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تو آپ بتاؤ کہ آسمان سے اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل کی، لیکن اس ابو لہب کو دیکھو کہ جب ان کی باندی نے آ کر کے کہا اے ابو لہب مبارک ہو تیرے بھتیجا آیا ہوا ہے، وہ خوشی میں جھوم اٹھا اور اتنا خوش ہوا کہ پوری زندگی جو باندھی رہتی، جو غلامی کی زندگی اختیار کرتی، آقا کے اس دنیا میں آنے کی بشارت اور خوشخبری جب اس نے سنائی تو ابو لہب جیسا کافر بھی بھتیجے کی آمد پر خوش ہو کر کے کہتا کیا ہے کہ اے باندی جب میں نے تجھے آزاد کر دیا اور ہمیشہ کے لیے تیرے گلے سے غلامی کی زنجیر کو ہٹا دیا۔ آپ دیکھیں اور غور کریں جو ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منایا نا ابو جہل نے، لیکن آپ غور سے اس بات کو سنو کہ صرف خوشی منانے کی وجہ سے، صرف خوش ہو جانے کی وجہ سے آپ یقین مانو کہ آپ کی ولادت بسعادت پر صرف ابو لہب نہیں خوش ہوا بلکہ پورا خاندان خوش ہوا، ابو جہل بھی خوش ہوا، ابو لہب بھی خوش ہوا، سارے جو چچا تھے سب خوش ہوئے، قوم اور خاندان کے لوگ خوش ہوئے کہ عبداللہ کا بیٹا یتیم پیارا دلارا اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آئے تو سب خوش ہوئے۔ لیکن آپ سے ہم یہاں ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا اس خوشی کی بنیاد پر ابو لہب کی بخشش ہو گئی؟ کیا اس خوشی کی بنیاد پر ابو جہل کی بخشش ہو گئی؟
کیا اس خوشی کی بنیاد پر کہ جس پر کیا کہتے ہیں مسرت و شادمانی سے جھوم کر اپنے پاس جو چیز تھی اس کو انہوں نے ہدیہ پیش کر دیا اور ایسی خوشی ظاہر کی کہ غلامی کی زنجیر کو ختم کر دیا، تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں کیا اس خوشی پر ان کی بخشش ہو گئی؟ کون کہتا کہ ابو لہب جہنم میں نہیں جائے گا؟ کون کہتا کہ ابو جہل جہنم میں نہیں جائے گا؟ یہ سب کے سب آقا کی ولادت پر خوشی منانے والے تھے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوشی منانا یہ بھی ہم عبادت مانتے ہیں، لیکن وہ خوشی عبادت کب بنے گی؟ جب آقا کے طریقے پر چلو گے تب بنے گی، جب آقا کی سیرت کو مانو گے تب بنے گی۔ وہ ولادت پر خوشی عبادت بنے گی، مگر کب؟ جب اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق نماز پڑھو گے، اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دو گے، اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق قرآن پڑھو گے، اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق صحابہ کرام کو مقتدا اور پیشوا مانو گے، اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے جو محبت رکھتا ہے وہ کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میرے صحابہ سے محبت رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ اگر آپ اس طریقے پر چلو گے تو وہ ولادت پر خوشی منانا یہ بھی عبادت بن جائے گا، لیکن اگر آپ نبی کے طریقے پر نہیں چلو گے، نبی کی سیرت کو نہیں مانو گے، نبی کے لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانو گے، نبی پر اترا اور نازل شدہ جو قرآن ہے اس کو نہیں مانو گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانو گے، تو صرف خوشی منانے کی وجہ سے نجات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بے شک میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اور غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ ایک تو ولادت پر خوشی اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف۔ ایک شخص آیا اور وہ ابو جہل ملعون کا بڑا گہرا دوست مکہ المکرمہ کے اندر آیا اور ابو جہل کے پاس گیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے اس دیار میں، تمہارے اس شہر میں ایک آدمی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ وہ سچ باتیں کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ ابو جہل نے دائیں بائیں جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو اس نے جو ہے اپنے ماتحت کو جب وہاں سے غائب دیکھا تو حقیقت اس نے اگل دیا اور اس آئے ہوئے مہمان سے کیا کہا؟ آئے ہوئے مہمان سے اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھو جو تم پوچھ رہے ہو تو اس کو آپ مان لو۔ کہا کیا؟ کہا کہ وہ میرا بھتیجا ہے، میری خاندان سے ہے اور وہ ایک بات بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے اور جوانی کی عمر تک اور آج تک میں نے اس کو جو دیکھا ہے کبھی اس کی زبان سے غلط بات نہیں نکلی ہے، کبھی فوش بات اس نے نہیں کہا ہے، کبھی جھوٹ وہ نہیں بولا ہے، وہ جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، اور جو اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ جب یہ کہا اس نے تو اس نے کہا کہ ابو جہل تو پھر اس کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ کہا کہ بھائی دیکھو نار اچھا نہیں ہے، آر اچھا ہے، یعنی جہنم میں چلے جائیں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن نار اچھا ہے، آر اچھا نہیں۔ لوگ کہیں گے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، اس لیے دیکھو جو ہے ہم اس لیے نہیں مانتے۔ آپ بتاؤ اور یقین مانو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے مدح سرائی کی کہ نہیں کی؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ نہیں کی؟
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ تمام صفات کمالیہ جس کو کمال سمجھا جاتا تھا، انسانوں کی زندگی میں اس کو سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے، اس نے سب کو بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ لیکن کیا اس تعریف کے کر دینے کی بنیاد پر ابو جہل کی مغفرت و بخشش ہو جائے گی؟ ہمارا آپ کا سب کا ایمان و عقیدہ ہے چونکہ کفر و شرک پر وہ چل رہا تھا، اس لیے اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف، آئیے دیکھیے وہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ایسے ویسے نہیں چچا تھے، اس طریقے کے چچا تھے کہ 3 سال جب بائیکاٹ کر دیا گیا تو شعب ابی طالب کے اندر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشقت و پریشانی میں شریک تھے۔ وہ ابو طالب جنہوں نے کبھی اپنے بھتیجے پر کے خلاف گستاخانہ کلمہ سننا پسند نہیں کیا، وہ ابو طالب جنہوں نے تن من دھن کو قربان کر دیا، وہ ابو طالب کہ آپ بتاؤ کہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیشہ شفقت اور رحمت اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے۔ آپ بتاؤ جو ہے وہ ابو طالب کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو اس وقت جو ابو طالب نے خطبے کے اندر اپنی تقریر کے اندر جو صفات بیان کیے تھے، آج بھی سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ آپ کے خاندان کا تذکرہ، آپ کے مقام کا تذکرہ، آپ کے درجات کی بلندی کا تذکرہ اور تعریف کے وہ کلمات ادا کیے تھے جو ایک انسان کے لیے ادا کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اچھے کلمات آپ کی شان میں ادا کیے تھے۔ آپ بتاؤ وہ ابو طالب کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے آخری وقت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، آپ کے بڑے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ میرے کان ہی میں صحیح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے، اور میں اللہ سے جو ہے سفارش کروں گا، اللہ آپ کی مغفرت فرما دے گا، آپ کی بخشش فرما دے گا۔ جب ابو طالب سے کہا اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو ابو طالب نے یہی جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہا کہ بھتیجے نار بھلا ہے آر نہیں، یعنی لوگ کہیں گے کہ مرنے کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اب آخری وقت میں کیا قبول کروں؟ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ ابو طالب نے مدح سرائی کی، ابو طالب نے آقا کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے، ابو طالب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اچھے کلمات ادا کیے اور بڑی تعریف فرمائی۔ ابو جہل نے بھی تعریف کی، آپ کی صداقت کی ضمانت لیا، آپ کی امانت کی ضمانت لیا، آپ کے اچھا ہونے کو اپنے دوست کے سامنے بیان کیا، لیکن بتاؤ کیا اس تعریف کے کرنے کی بنیاد پر ابو طالب کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا اس تعریف کرنے کی بنیاد پر ابو جہل کی مغفرت ہو جائے گی؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، آقا کی شان میں تعریف کرنا، آقا کی باتوں کو نقل کرنا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلند درجات اور آقا کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اس کو مانتے ہیں، لیکن اس پر نجات اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ کیا کہتے ہیں آپ نبی کے طریقے پر نہیں چلو گے، نبی کی سنت پر نہیں چلو گے۔ اور وہ صحابہ کرام جو ولادت کی خوشی میں بھی شریک رہے، جو
آپ کی مدح سرائی بھی کرتے رہے اور آپ کی تعریف بھی کرتے رہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ بدر کی لڑائی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مادود چند تلواریں ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، سر بکف نکل پڑے اور اللہ کے نبی کے کہنے کی بنیاد پر 1000 لشکر جرار سے 300 افراد بھیڑ گئے اور خدا نے انہیں کامیابی دکھا دی۔ معلوم کیا ہوا کہ دیکھو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، دونوں کامیابیاں موقوف ہیں اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے میں، دونوں کامیابیاں پوشیدہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے میں۔ آپ غور کیجئے اور دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کی ولادت پر خوشی نہ مناؤ، میں کہتا ہوں خوشی مناؤ، لیکن نبی کے طریقے پہ رہ کر، صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، مثل ستارے کے ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم اقتدا کر لوگے تم راستہ پا جاؤ گے۔ آپ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو ان صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہو، عقیدت ہو، ان کی عظمت دل میں بساؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم اہل الجنت قطعا، کہ جتنے بھی صحابہ ہیں قطعی اور یقینی طور پر جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، جنہوں نے صحابیت کا مقام حاصل کیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے منتخب کر لیا ہے، جن کو اللہ نے جس جماعت کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے یہ چن لیا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم اہل الجنت قطعا، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ قطعی اور یقینی طور پر جنتی ہیں۔ آپ بتاؤ کہ جب سب کے سب جنتی ہیں تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، جتنے بھی صحابہ ہیں سب عادل ہیں، کوئی صحابی چھوٹے درجے کا ہو، بڑے درجے کا ہو، کسی بھی درجے پر فائق ہو، لیکن صحابہ میں آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت تو دی جا سکتی ہے، لیکن صحابیت کا مقام ایسا ہے کہ دنیا میں صحابہ کے بعد ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر کوئی پہنچ جائے تب بھی صحابی ادنا صحابی کے مقام پر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیوں یہ مقام ملا؟ صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ حضور کی آمد پر خوشی منانے کی وجہ سے، حضور کی تعریف اور مدح سرائی کرنے کی وجہ سے نہیں، ولادت بسعادت پر خوشی انہوں نے منایا، اور کیسے منایا؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور آپ کی مدح سرائی اور تعریف کی، مگر کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور صحابہ نے کر کے دکھلایا تھا، اس طریقے پر۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری خوشیاں آپ مناؤ، لیکن اگر آپ نبی کے کہنے کے مطابق نماز نہ پڑھو، نبی کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ نہ ادا کرو، نبی کے کہنے کے مطابق آپ حج نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آپ پڑوسی کو جو ہے نہ ستاؤ، تو آپ اس پر عمل نہ کرو، کہیں آپ پڑوسیوں کو تکلیف دو، کہیں آپ غریبوں کو تکلیف دو، کہیں آپ مفلسوں کے دامن کو تنگ کر دو، کہیں آپ مجبوروں پر حملہ کر دو، کہیں آپ ناجائز مال
لے لو، آپ جو ہے رشوت لے لو، آپ سود کھا لو، یہ تمام کام آپ برے برے کرتے رہو اور اس کے بعد کہو کہ نبی کی ولادت پر ہم نے خوشی منائی ہے۔ تو ولادت پر اگر کیا کہتے ہیں ابو لہب کو نجات نہیں مل سکتی تو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کسی کو نجات نہیں مل سکتی۔ بے شک۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کیجئے اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال تو ہم نہیں، آپ نہیں، ساری دنیا مل کر کے اگر بیان کرنا چاہے تو کیا اللہ کے نبی کے کمال کو بیان کر سکتی ہے؟ پوری دنیا نہیں بیان کر سکتی۔ ارے اللہ کی ایک ایک نعمت کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو نہیں بیان کر سکتے۔ اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے اتاری ہیں کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ آپ کو کھانا دیا، آپ کو پانی دیا، آپ کو نیک بیوی دی، آپ کو اچھے والدین عطا کیے، آپ کو ساری دنیا میں راحت و سکون دیا، لیکن سارے تذکروں کے بعد اللہ نے کہیں احسان نہیں جتایا، بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، روزی میں دیتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں دیتا۔ قرآن میں اپنی لافانی کتاب قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جائیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی ہم آپ سے روزی کا نہیں سوال کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا کام ہے نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، ہم آپ کو روزی دیں گے، اس لیے ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کریں گے۔ آپ کا کام کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر جم جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے روزی کی ذمہ داری لی، اللہ نے پیدا کرنے کی ذمہ داری لی، اللہ نے کھلانے پلانے کی ذمہ داری لی۔ ہمارے سارے مسائل نفع کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ارے بھائی شاعر جب پڑھتا ہے تو آپ بہت داد دیتے ہو اور میں پوچھتا ہوں تو جو ہے آواز نہیں نکلتی ہے۔ بتاؤ نفع کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ساری دنیا کے اندر سارے لوگوں کو راحت دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نقصان پہنچانے کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب آپ بتاؤ جب ساری چیزوں کو اللہ کرنے والا ہے تو اللہ اپنی مالکیت، اپنی خالقیت، اپنے رازق ہونے پر اللہ نے سب کو ساری نعمتوں سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم لوگ اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اور آگے بڑھ کر کے بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے، وہ میں بھی نقل کر رہا ہوں کہ اگر پوری دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں ان کو آپ روشنائی بنا لیں، اور جتنے درخت ہیں چھوٹے سے بڑے، دنیا میں نہ معلوم کتنے جنگلات ہیں، ان تمام کا آپ کاٹ کر کے قلم بنا لیں، اور جتنے جنات ہیں، جتنے انسان ہیں، پوری دنیا کے تمام گوشوں سے ملا کر ان کو آپ اکٹھا کر لیں، اور اس کے بعد اللہ کی نعمت کو آپ لکھنا چاہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اس طریقے سے بھی اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، اور تم چاہو کو گن لو، اللہ اپنی لافانی کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتا لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ بہت۔ اب آپ بتاؤ کہ ساری نعمتوں کے تذکرے پر اللہ نے کہیں احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی عطا کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں احسان جتایا ہے۔
اور ایک دو پر نہیں، ساری دنیا پر جتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن اللہ کے نبی کی آمد ایک طرف۔ اللہ کے نبی جو آئے اور میں نے تم لوگوں میں بھیجا، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے سارے ایمان والوں پر احسان جتلایا ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے تمام ایمان والوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اللہ نے رسول بھیجا، اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ بتاؤ کہ ساری نعمتیں ایک طرف، میرے آقا کی آمد ایک طرف۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے وہ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، وہ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ ذرا غور کیجئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو یہ ساری دنیا کچھ بھی نہیں۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، اگر جو ہے کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے، مثال کے طریقے پر آپ کے ہاں اگر شادی ہو، بارات آنی ہو، تو ایک دن میں انتظام آپ نہیں کرتے، بہت دنوں سے آپ انتظام کرتے کرتے آپ سارا انتظام کر لیتے ہیں، اور آپ کے مہمان بھی جو آپ کے رشتہ دار اعزاء اقارب، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے بھائی یہ سب نیوتاری ہیں، یعنی گھر کے ہیں، چلو ادھر۔ یہ سارا انتظام جو آپ نے کیا ہے، کہا صاحب یہ تو مہمانوں کے لیے کیا ہے۔ تو آپ جب وہ مہمان آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی آپ دسترخوان سجا دیتے ہیں، اور قسم قسم کی ذائقے دار سامان آپ مہیا فرماتے ہیں، اور سجے سجائے دسترخوان پر آنے والا مہمان جس کے انتظار میں آپ تھے، تب آپ اس کو بلاتے ہیں۔ دوستو بس آپ ایسے ہی سمجھئے کہ ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء آئے، سارے رسول آئے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے لوگ آئے آپ یقین مانیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں سارے انبیاء کو نبوت سے نوازا، سارے رسولوں کو رسالت سے نوازا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے نبی، آپ کو میں نبوت سے سرفراز کر رہا ہوں، آپ کو میں نبی بنا کر کے بھیج رہا ہوں، لیکن دیکھو اگر تمہارے زمانے میں میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو آپ کی نبوت منسوخ، آپ کی رسالت منسوخ۔ آپ یہ وعدہ کر کے جائیے کہ جب وہ آخری نبی آ جائیں گے تو ہم ان کی امتی بن جائیں گے، نبوت صرف ان کی چلے گی۔ آپ بتاؤ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کمال کو دیکھو کہ سارے انبیاء نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے سارے انبیاء نے یہ عہد کیا، اور سب سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ میرا نبی جب آ جائے گا آخری اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو آپ کو ان کی نبوت پر ایمان لانا پڑے گا، آپ کو ان کا امتی بننا پڑے گا۔ آپ بتاؤ کیسے؟ جیسے دیکھو ایک کمرہ ہو اور وہ کمرہ انتہائی اندھیرا ہے، اس میں آپ قدم رکھتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ دائیں بائیں کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں آئینے کا ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہو،
آپ اس آئینے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو سورج کی طرف کر دیں تو وہ آئینہ تھوڑی دیر میں اس کا عکس لے لیتا ہے بھائی کہ نہیں لیتا؟ ارے بولو ذرا زور سے جی اگر وہ آئینہ کا ٹکڑا سورج کی طرف کر دیا جائے تو وہ عکس اپنے اندر لے لیتا ہے، اور اس کو گھماؤ اس اندھیری کوٹری میں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اجالا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو آپ بتاؤ کہ یہ آئینے کے اندر جو اجالا پن ہو گیا ہے یہ اس کی اپنی روشنی ہے کہ مانگی ہوئی روشنی ہے؟ بولو، مانگی ہوئی روشنی ہے، سورج سے اس نے حاصل کیا ہے، یعنی سورج کا وہ پرتو ہے، سورج کا وہ عکس ہے، جتنی دیر تک اس کے اندر صلاحیت رہے گی اتنی دیر تک وہ تاریک کمرہ اجالا نظر آئے گا، اور جیسے دھیرے 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 ختم ویسے ہی اس کا اجالا پن بھی ختم۔ تو آپ بتاؤ جو ہے سورج کی اگر روشنی سے مانگ کر کے آئینے کے ٹکڑے نے کیا تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے روشنی بلکہ یہ تو مانگی ہوئی ہے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور قرآن کی اسی آیت میں جو میں نے پیش کی ہے اسی کے سے جو ہے ہم نے یہ نکالا ہے کہ آپ یقین مانو کہ سارے انبیاء کی نبوت، سارے رسولوں کی رسالت یہ پرتو اور عکس ہے میرے آقا کی نبوت کا، یہ پرتو اور عکس ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ جیسے آئینے کا وہ ٹکڑا سورج کی روشنی حاصل کر کے اور تھوڑی دیر کے لیے اندھیرے کو اجالا کر دے، ایسے سارے انبیاء جو دنیا میں آئے تو کسی قوم کے لیے آئے، کسی برادری کے لیے آئے، کسی علاقے کے لیے آئے، کسی خطے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے۔ میرے آقا جو اس دنیا میں آئے تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کے لیے سراپا رحمت بن کر کے آئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کیجئے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہم اور آپ کہتے اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ اچھا بعد میں آنا یہ کون فضیلت کی چیز؟ ارے بھئی 4 لڑکے آپ کے پاس ہوں، بڑا لڑکا اور اس کے بعد 2 لڑکے پھر آخری لڑکا، اور آپ کہیں جو ہے بڑا کمال والا لڑکا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے صاحب کیا کمال اس کے اندر؟ پڑھا ہے زیادہ، لکھا ہے زیادہ، اخلاق اس کے زیادہ اچھے ہیں، یا حکومت اس کے پاس آ گئی ہے، آخر یہ اچھا کیسے ہے؟ آپ ذرا بتائیے تو اس کو جو ہے، ذرا بتاؤ جو ہے، تو آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں صاحب سب سے بعد میں پیدا ہوا ہے اس لیے یہ سب سے اچھا ہے۔ تو آدمی کیا کہے گا؟ انتہائی بے وقوف آدمی ہے، یہ کیا جملہ ادا کر رہا ہے؟ لیکن ذرا دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سب سے زیادہ فضل و کمال کے مالک ہیں، تو آخر میں آنے کی وجہ سے کون فضیلت حاصل ہوئی؟ آپ اس کو مثال سے سمجھیے کہ آخر میں آنا بھی فضیلت کی چیز ہے، مگر کہاں؟ کہ آپ دیکھو جیسے ایک آدمی یہیں کا جو ہے ہمارے حاجی صاحب ہیں، بہترین مکان بنا دیے، اب وہ عمارت بن کر کے تیار ہو گئی، تو انہوں نے اپنے کسی بھی پیشوا سے مقتدا سے انہوں نے سوچا کہ ذرا افتتاح مکان کا کروا لیں۔ لائے افتتاح کرانے کے لیے، انہوں نے چل پھر کر کے دائیں بائیں سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حاجی صاحب نے کہا کہ آپ ذرا بتائیے جو ہے کہ یہ مکان کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا مکان بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن یہ مکان مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے۔ حاجی صاحب گھبرا گئے، مکان بڑا اچھا ہے مگر مکمل نہیں؟ کہا ہاں۔ کہاں؟ جب ٹہل کر کے دکھایا تو ایک جگہ مستری نے کیا تھا، اینٹا ہی نہیں لگایا تھا، اور وہ پورا ایسے ہی جو ہے روشن دان کی طریقے سے وہ کھلا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا، کہا ہاں مولانا صاحب آپ نے صحیح کہا۔ اب کیا ہے کہ وہ اینٹ لائی گئی اور مستری بلایا گیا، مسالہ تیار کیا گیا اور لگا کر کے اس کو لگایا، پھر ڈینٹ پینٹ اس کا کر دیا گیا۔ آپ بتاؤ جو ہے، اب مولانا صاحب نے کہا دیکھو آپ کی عمارت بڑی خوبصورت،
بہت اچھی، لیکن یہ عمارت ناقص تھی، نامکمل تھی، اب یہ عمارت مکمل ہوئی ہے۔ آپ بتاؤ اس عمارت کے عیب کو کس نے ختم کیا؟ اس عمارت کی خرابی کو کس نے ختم کیا؟ وہ عمارت جو نامکمل تھی اس کو مکمل کس نے کیا؟ آپ ذرا ہوش سے بتائیں کہ اس آخری اینٹ نے کیا یا نہیں کیا؟ جتنا نقص تھا اس آخری اینٹ نے نہ دور کیا، جتنی خرابی تھی اس آخری اینٹ نے نہ دور کیا۔ ایسے ہی آپ سمجھو کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور سارے انبیاء آئے۔ نبوت کی عمارت مکمل نہیں تھی، وہ نامکمل تھی، رسالت کا محل نامکمل تھا۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف آئے تو وہ نبوت کی عمارت اب مکمل ہوئی ہے، اور نبوت کا وہ محل اب مکمل ہوا ہے، نبوت کا وہ مکان اب مکمل ہوا ہے۔ تو جس اینٹ نے عمارت کو مکمل کیا ہے سارا عیب اس سے دور ہوا ہے، اسی طریقے سے جس نبی نے نبوت کی عمارت کو مکمل کیا کہ اب کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اب تو یہی آخری کتاب ہوگی، اب تو یہی آخری نبی ہوں گے، اب انہی کا دین چلے گا، انہی کا بتایا ہوا طریقہ چلے گا، انہی کی سنت چلے گی۔ قیامت تک ان کی سنت سے جو ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو ان کے طریقے اور سنت پر چلے گا وہ جنت کے بالا خانوں میں جائے گا۔ تو اس لیے آقا کی فضیلت اس بنیاد پر ہے۔ سبحان میرے اللہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے رب العالمین، سارے عالم کے پالنہار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ رب العالمین ہے اور آقا رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے اللہ کے نبی کی وہاں پر رحمت بھی ہے۔ آپ ایسے نہیں، آپ بتاؤ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ بڑے دھوم دھام سے ربیع الاول مناتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے صاحب ربیع الاول کا معنی کیا ہے تو کہتے ہیں ابھی پتہ نہیں چلا۔ جیسے نماز پڑھتے 70 سال سے اور اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا دیجئے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جن پر غضب نازل کیا گیا ہے، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں ان لوگوں سے بھی جو ہے ہماری حفاظت فرمائیے۔ لیکن ہم 70 سال سے پڑھتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ہم پیدا ہوتے ہی جو ہے دیکھ رہے ہیں، ہم کو پتہ نہیں۔ ربی ایک عربی لفظ ہے، ربی کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے، اور اول کے معنی آتے ہیں پہلے کے۔ تو ربیع الاول کا مطلب کیا ہوا؟ اس مہینے کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے کیا رکھا گیا؟ ربیع الاول، یعنی موسم بہار کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں آئے تو ساری دنیا والوں کے لیے موسم بہار بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سراپا رحمت بن کر کے آئے۔ آپ بتاؤ جو ہے اسی دنیا کے اندر مزدور مزدوری کرتا تھا، لیکن یہ ظالم جابر حکمراں اس کو جو ہے پیسے نہیں دیتے تھے، اور نہ معلوم وہ بیچارہ مئی اور جون کی چلچلاتی دھوپ میں کھیت میں کام کرتا تھا اور سڑکوں پر کام کرتا تھا، پاؤں جلتے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت ہوتا تھا، لیکن شام کو جب مزدوری لینے جاتا تھا مجبور آدمی تو اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتے تھے۔ لیکن دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تو مزدوروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور
مزدوروں کے لیے سراپا موسم بہار بن کر کے آئے. کیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان مزدوروں کو جو تمہاری مزدوری کر رہے ہیں، جو تمہارے کام آ رہے ہیں، جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، سنو کہ اگر مزدور مزدوری کر رہا ہے تو اس کا جو پسینہ نکلا ہے، اس پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں طے شدہ مزدوری رکھ دو، پلس کچھ انعام بھی اسے عطا کر دو. آپ بتاؤ ذرا، تو مزدوروں کے بارے میں یہ ہدایت کس نے دیا؟ آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو آپ مزدوروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا آپ کے دین میں آنے سے، آپ کے اسلام کو قبول کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ ہماری بھی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا گناہ. چوری کیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا گناہ. زنا کیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا گناہ. شراب پیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کیا ہے، شرک کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخر وہ کون سا بڑا گناہ ہے جو کفر سے بھی، شرک سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اللہ نے تو کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرکین کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. آخر اس سے بھی بڑا کون سا گناہ؟ تو اس نے اپنی داستان سنائی اور اس نے یہ کہا کہ ابو جہل اور تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا مکے کے اندر کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوگی تو وہ زندہ خود دفن کر دے، نہیں تو پتہ چلے گا تو اسی کے سامنے ذبح کر دی جائے گی اور اس کو زندہ دفن کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قریش کی ناک کٹ جائے گی جب داماد گھر آئے گا، قریش کی ناک کٹ جائے گی. اس لیے قریش کے اندر بچیاں نہ پیدا ہوں. قریش والے کہیں سے لائیں گے ضرور، تبھی تو بچوں کا سلسلہ جاری ہوگا، لیکن قریش کسی کو داماد نہیں بنائے گا. یہ عزت کی بات ہے. آپ بتاؤ جو ہے جہالت میں عجیب عزت کی بات تھی اور جہالت ہی میں ساری عزت کی بات. آج ہمارے شادیوں کے اندر جہالت ہی میں تو عزت کی بات ہے. نام و نمود کے ساتھ ناک کٹ جائے گی. ایسی شادی کرو جس میں ڈی جے بھی بجے، نہیں تو ناک کٹ جائے گی. ایسی شادی کرو جس میں سارے خرافات ختم ہو جائے، نہیں تو ناک کٹ جائے گی. تو جہالت ہی کے اندر تو اس نے بھی اسی طرح سے کہا. تو کہا تب کیا ہوا؟ کہا کہ میری بیوی نے چپکے سے بچی پیدا ہوئی تو ننیال میں بھیج دیا اور وہاں پر وہ پالتے پالتے کچھ بڑی ہو گئی. جب وہ 3-4 سال کی چلنے اور دوڑنے کے لائق ہوئی تو میری بیوی لے کر کے آئی اور میرے گھر میں وہ رہتی. میں جب جاتا تو میری بچی میرے دامن کو پکڑ کر کے مچل جاتی. میں اس کو محبت سے سینے سے لگا لیتا اور میری بچی میری داڑھی سے کھیلتی، میرے زلفوں سے کھیلتی، میرے بغل آ کے سوتی. دھیرے دھیرے قریش کے سرداروں کو پتہ چل گیا. قریش کے سرداروں نے مجھے اطلاع دی اور وارننگ دی کہ تیرے گھر میں بچی ہے، اگر اس بچی کو ختم نہیں کرے گا تو پھر قریش کا جو دستور ہے اسے لے جا کے دفن کر دے، ورنہ قریش کی ناک کٹ جائے گی تو تیرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جائے گا. میں اس دہشت میں مبتلا ہوا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دہشت میں مبتلا ہو گیا اور آج تک میں یہ احساس کر رہا ہوں کہ میں گھر گیا اور میں نے اپنی اس بچی سے کہا کہ نانی کے یہاں چلو، ماموں کے یہاں چلو. اس نے یہ سوچا کہ جہاں میں رہتی تھی وہیں میرا ابا لے جا رہا ہے. وہ ساتھ ہولی اور اچھلتی اور کودتی جا رہی تھی کہ کہاں جا رہی ہو؟ ماموں کے پاس جا رہی ہے.
کہاں جا رہی ہو؟ نانی کے پاس، جیسے بچیاں کرتی ہیں اس طرح سے۔ اور اس نے کہا کہ اے نبی پاک، میں نے ایک کندھے پر کدال رکھا اور میں نے ایک کندھے پر اپنی بیٹی کو بیٹھایا، میری بیٹی میرے زلفوں سے کھیل رہی تھی اور میں قدم بڑھا بڑھا کے چل رہا تھا۔ جب اس چٹیل میدان قبرستان کی طرف میں پہنچا تو میں نے جب اپنی بچی کو اتارا، میری بچی نے کہا ابو یہاں پر جو تم اتار رہے ہو یہ تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، یہ تو میری نانی کا گھر نہیں ہے، لیکن میں نے تھپکیاں دے کر کے اس کو بیٹھا دیا اور بتایا نہیں، اور میں نے کھودنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کھود رہا تھا تو مٹی اپنا روپٹا نیچے رکھ کر کے اور چھوٹے سے روپٹے پر مٹی نکالتی اور نکال کے کنارے کرتی، اور میں کھودتا جاتا تھا۔ جب میری داڑھی پر گرد پڑ جاتا تو وہ دوڑ کے آتی، کہتی ابو آپ کی داڑھی پر گرد پڑا۔ وہ داڑھی وہ جھاڑتی تھی اور میرے دامن پہ گرد کو صاف کرتی تھی، لیکن قساوت قلبی دیکھیے نبی پاک کہ وہ کہتی رہی اور پوچھتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ معصوم بچی پوچھتی رہی، اور جب میں کھود چکا تو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے پکڑ کے اس میں ڈالا تو میری بیٹی چیخ رہی تھی کہ ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے کیا قصور کیا ہے، میں نے تو آپ کی داڑھی کو جھاڑا ہے، میں نے تو آپ کے دامن کو صاف کیا ہے، میں تو آپ کی گودوں میں کھیلتی تھی، ابو یہ کیا کر رہے ہیں۔ مگر دہشت نے ستایا تھا کہ میں نے ڈال ڈال کر کے اور ریت کو دبا دبا کر کے میری بیٹی چیخ چیخ کر کے اسی میں دم اس نے توڑ دیا، اور میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے آنکھوں سے بھی آنسو کے قطرے نکلے، مگر میں ان دہشت گردوں سے اور ان غنڈوں کی وجہ سے میں حیران و پریشان تھا۔ اللہ کے نبی اتنا بڑا قصور کر کے میں آیا ہوں کہ بتاؤ اس کے بھی معافی کی کوئی صورت ہے؟ آپ بتاؤ ذرا دوستو جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ جس مہینے میں آقا آئے تو آپ کی ولادت کے مطابق اور اس کے آپ کے آنے کی وجہ سے اس مہینے کا کتنا پیارا نام رکھا کہ موسم بہار کا پہلا مہینہ۔ آپ بتاؤ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ جو زندہ دفن کی گئی ہیں جب اٹھائی جائیں گی نا تو سب اپنے باپ کے گریبان کو پکڑیں گی اور ان سے پوچھیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس قصور میں مجھ کو تم نے قتل کیا تھا، کس قصور میں میں قتل کی گئی تھی۔ اس وقت دوستو جواب نہیں بن پڑے گا، لیکن اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے پہلے مکہ کے اور قریش کا کیا دستور تھا کہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، لیکن میرے آقا جب آئے تو ان بچیوں کی زندگی میں موسم بہار آ گیا، آپ سراپا رحمت بن گئے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر کسی کے پاس 3 بچیاں ہوں اور ان 3 بچیوں کی اس نے تربیت کی، پرورش کی، پڑھایا لکھایا اور ان کو اچھے راستے پر چلایا، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ ان کو بتایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا انہیں پابند بنایا، سیدہ اماں عائشہ سے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کر کے اور تینوں کا مناسب رشتہ تلاش کر کے اس نے کر دیا، اس طرح سے کام کیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ، اس کے لیے جنت کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ بتاؤ جو ہے کہ بچیوں کی تربیت، بچیوں کی پرورش، بچیوں کو دیکھنا بھالنا، بچیوں کو کی حفاظت کرنا، اور اس طریقے سے کر کے جب اس نے کیا کہتے ہیں نکاح کر دیا تو ان بچیوں پر، وہ بچیاں جو قریش کے سماج و معاشرے کے اندر
اس طرح سے دیکھی جاتی تھی کہ ان کو دیکھنا بھی کسی کو گوارا نہیں، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان بچیوں کے لیے آقا انعامدار سراپا رحمت بن کر کے آئے کہ جو ان بچیوں کو پالے گا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں جنت کی ذمہ داری لیتا۔ آپ بتاؤ، آپ سراپا رحمت بن کر کے آئے کہ نہیں؟ اور اگر یہی بچیاں بڑی ہو گئی اور وہ نکاح ان کا ہو گیا اور نکاح کر کے آپ رخصت کرا کر کے لے آئے، آپ کی بیوی بن جائیں گی یہی بچیاں۔ لیکن جب یہ بیوی بن گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اے ایمان والو، اگر تم نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا، تم نے ان کے حق کو ادا نہیں کیا، اگر تم نے ایسا کام کیا ہے تو قیامت میں مجھے کہاں پاؤ گے اگر تلاش کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کے لیے حیران و پریشان رہوں گا، اگر مجھے محشر کے میدان میں تلاش کرنا تو 3 جگہ تلاش کرنا۔ کہا کون سی جگہ؟ صحابہ پریشان تھے۔ صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کئی جگہ تلاش کرنا؟ 3 جگہ۔ ارے بھائی جاگ رہے ہو کہ سو رہے؟ کئی جگہ تلاش کرنا؟ 3 جگہ تلاش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کا جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس ترازو کے پاس کبھی میں رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کا ترازو جو ہے وہ ہلکا پڑ رہا نیک اعمال کا تو جو مجھ پر درود بھیجا ہے اس کی پرچی بنا کے دے دوں گا، مسئلہ پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ بتاؤ۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اگر دوسری جگہ تلاش کرنا ہو وہاں نہ پاؤ تو دیکھنا کہ حوض کوثر کے پاس، کہ میرا امتی جب اس محشر کے میدان میں کہ جس کی زمین تانبے کی ہو جائے گی اور یہ آسمان پر جو سورج نظر آ رہا ہے یہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور تپش اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی ٹخنے تک پسینے میں، کوئی گھٹنے تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی پسینے کے اندر رہا ہوگا۔ اس طرح حیرانی کے عالم میں پیاس کے مارے جب امتی میرا تڑپے گا تو میں حوض کوثر پر رہوں گا اور میں اسے پانی پلاؤں گا۔ کیا پوچھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو قیامت تک آنے والے سب موجود رہیں گے، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے آپ پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا کہ میں اپنی امت کو محشر کے میدان میں پہچان لوں گا اور اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ تو ظاہر بات آپ کے لیے بھی تو یہ سوال معلوم کرنا چاہیے کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے رہیں گے تو اے اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ چاہے جتنا گھوڑے ہوں اور میدان کے اندر اکٹھا کر دیے جائیں، ایک رنگ کے گھوڑے، سب کالے کالے، سب سرخ سرخ، سب سفید سفید، ایک رنگ کے گھوڑے، ایک دم کالے کالے سارے گھوڑے ہوں، سرخ سارے گھوڑے ہوں، لیکن ان گھوڑوں میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کے پاؤں اور جن کے ہاتھ، جن کے منہ، جن کی پیشانی، ان تمام پر سفید سفید داغ ہوں۔ تو بتاؤ کہ 1000 لاکھ گھوڑوں میں سے ان کا پہچاننا مشکل ہے کہ آسان؟ بتاؤ بھائی، مشکل ہے کہ آسان؟ آسان ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ میرا امتی جو میرے کہنے کے مطابق 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، اس کی پیشانی چمک رہی ہوگی، روشنی پھوٹ رہی ہوگی، اور اس کے پیروں سے روشنی چمک رہی ہوگی، تمام سجدے کے اعضاء یہ چمک رہے ہوں گے۔ تو اس لیے جیسے ان گھوڑوں کے اندر پچکلیانی اونٹ کو پہچان لیا جاتا ہے، ایسے ہی نمازی جب وہاں پر میرا امتی پہنچے گا تو اس کی وجہ سے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے تو میں پہچان لوں گا۔ آپ بتاؤ اگر ہم
نمازی نہیں پڑھتے، ہم تو نماز کون پڑھتے ہیں؟ 8 کی 60 کی کھاٹ کی۔ کون نماز پڑھتے ہیں؟ 8 کی 60 کی کھاٹ کی۔ 8 کی کیا ہے کہ 8 دن جمعہ کے دن دیکھو تو معلوم ہوتا بڑے گاؤں میں مسلمان ہیں، اور فجر کی نماز میں دیکھو پتہ چلتا پہلی صفی غائب ہے۔ آپ بتاؤ جو ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور 8 دن تو اگر وہ کھیتی میں بھی کام کر، ارے بھائی جلدی کرو جو ہے جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنا اور 5 وقت نماز نہیں پڑھنا، تو دماغ ایسا بناؤ کہ یہ جو جمعہ 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 جو چلاتے ہو، اور جمعہ چلانے کی وجہ سے تو میں نہیں کہتا کہ جمعہ نہ پڑھو، ارے جتنا کر رہے ہو اتنا کرو، لیکن جو 5 وقت فرض ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کو بھی محنت کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو جو ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب میں کیا کہتے ہیں یہاں نہ ملوں تو حوض کوثر کے پاس جانا، جب میرا امتی پیاسا ہوگا تو میں اسے پانی پلاؤں گا، اور حوض کوثر سے جب پانی پیے گا تو پھر اس کو پیاسی نہیں لگے گی، ایسا پانی پلاؤں گا۔ تو اگر وہ پانی پینا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھو گے تو اللہ کے نبی پہچان لیں گے، تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ بتاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر وہاں بھی جاؤ اور نہ پاؤ تو پھر کہاں تلاش کرنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بس پل صراط کے پاس مجھے دیکھنا، پل صراط کے پاس مجھے تلاش کرنا، وہاں پاؤ گے۔ 3 جگہوں میں سے ایک جگہ میں رہوں گا۔ کون پل صراط؟ کہ جہنم کے اوپر راستہ ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ جس نے اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کیا ہوگا، جو اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا، جس نے اللہ کے پیارے نبی کے طریقے کو مانا ہوگا، جس نے قرآن مقدس کے اصولوں کو مانا ہوگا، جس نے فرامین نبوت کو اپنایا ہوگا، جس نے صحابہ سے عقیدت و محبت کی ہوگی، جس نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنایا ہوگا، وہ کیسے گزرے گا؟ لکھا جیسے بجلی چمکتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، ایسے ہی جیسے اس پر پہنچے گا ویسے سیکنڈوں میں اس پار سے اس پار ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ تو نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا کہ نہیں پار ہونے کے لیے؟ صرف واویلا سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ تو آپ بتاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچیاں جب بڑی ہو گئیں، بیوی ہو گئیں، اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ تو جب بیوی گھر میں آتی ہیں تو کہتے ہیں ایک نوکرانی اور مل گئی، جبکہ وہ آپ کی شریک حیات ہے، برابر کی حصے دار ہے وہ، لیکن آپ اس کو نوکرانی سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے کلمہ کے پڑھنے والوں سنو، اگر تم نے اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ تم نے ظلم و زیادتی کی، تو پل صراط کے پاس میں رہوں گا، ایسے ظالم شوہروں کو جانے نہیں دوں گا، ان کے دامن کو پکڑ لوں گا، اور اللہ سے یہ کہوں گا کہ اے اللہ اس ظالم شوہر ظلم کرتا تھا جب تک کہ اپنے بیوی کے سارے حقوق کو ادا نہ کر دے، اے اللہ اسے میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ بتاؤ اگر میرے آقا پکڑ لیں گے تو اللہ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ وہی جو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ایک ایک ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ بتاؤ کہ آپ موسم بہار بن کر کے آئے کہ نہیں عورتوں کے لیے؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ عورتوں کو جب مہینے میں وہ زمانہ آ جاتا، 10 دن جو ایام ہیں وہ آ جاتا، تو کفار مکہ ان کو ایسا الگ کر دیتے کہ جیسے جنگلوں کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا، کوئی نہ ان کے ہاتھ سے کھانا لیتا نہ پانی لیتا، ان کو بند کمرے میں کر دیتے۔ آپ بتاؤ ہمارے ہاں تو ابھی تک نہ تھا، بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو بند کمرے میں چاہے جتنی گرمی ہو اسی میں سڑے، یہ تو اب نرسنگ ہوم کا دور چلا گیا، یہ رسم دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، ورنہ ابھی پرانے لوگوں سے پوچھو اور دروازے پر بھی آگ جلا کے رکھ دیتے تھے،
اندر تو وہ تڑپ رہی تھی اور دروازے پہ آگ جلا کے رکھ دی، اس کا بھی دھواں اندر ہی جا رہا ہے۔ لیکن اب زمانہ بدلا کچھ تو بدل گیا معاملہ۔ آپ بتاؤ جو ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ یہی جو ہے بچیاں ماں جب بنی اور جب اس طریقے سے ہوئی تو پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو ان کے پاؤں تلے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اے نوجوانوں اگر اپنی ماں کا پیر دباؤ تو آپ کو جنت مل جائے گی؟ اتنے ہی سے نہیں، آپ اپنی ماں کی مکمل خدمت کرو۔ پیر دبانے کی ضرورت پڑے تو پیر دباؤ، پیسے کی ضرورت پڑے پیسے سے خدمت کرو، کپڑے سے خدمت کرو، بدنی خدمت کرو، مالی خدمت کرو، ہر طرح سے آپ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر وہ کوئی حکم کریں اور تم کو پسند نہ آئے تو اس پر اف بھی نہ کہو، اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی مت۔ تو آپ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے کہ نہیں؟ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، آپ نے کتنا اونچا اور کتنا بلند مقام عطا کیا۔ بھئی دیکھو تقریر تو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن آپ نہ معلوم تقریر سننے کے شوق میں بیٹھے ہیں کہ آپ مہمان خصوصی جو مزمل حیات ہیں وہ آ گئے ہیں تو آپ ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو سیرت کے جلسوں سے تعلق ہے، محبت ہے، نبی کی سیرت سے محبت ہے، نبی سے عقیدت ہے، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہی بات ہے نا؟ جی جی بے شک۔ لیکن آپ دیکھو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت والا بہت ہی اچھے انداز میں مفصل طور پہ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی کہ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔